نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے عدل اور انصاف۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے عدل اور احسان کا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اقسطوا ان اللہ یحب المقسطین، قسط کرو، انصاف کرو، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کرنے والوں کے فضائل بیان کیے، فرمایا اللہ کے عرش کے سائے میں قیامت کے دن جب کہ کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ کے عرش کے سوا 7 لوگ ہوں گے، اور ان میں سب سے پہلا نام لیا امام عادل، ایسا حکمران جو عدل اور انصاف کرے۔ دوسری روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا کہ جنت میں جانے والوں میں اہل الجنتی 3 قسم کے لوگ ہوں گے، اور ان میں ایک وہ شخص ہوگا جس کو جو ذمہ داریاں سونپ دی گئی ان ذمہ داریوں میں عدل اور انصاف کرنے والا ہو، حکومت، گھر والوں کے معاملے میں، اور جو ذمہ داری اس کو دی جائے اس کے معاملے میں عدل اور انصاف کرنے والا ہو۔ ہمارے سامنے یہ ارشادات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کہ آپ نے فرمایا کہ عدل اور انصاف کرو، تو عدل اور انصاف کہتے کسے ہیں؟ ہر ایک چیز کو اس کا حق دینا، ہر شخص کو اس کا حق دینا، ہر مخلوق کو اس کا حق دینا اور دلانا، یہ انصاف کہلاتا ہے۔ اگر حق دینا میری ذمہ داری ہے تو مجھے حق دینا اس کو، یہ میرے ذمہ فرض ہے، اور حق دوسرے شخص کے پاس ہے اور میرے پاس اس کو دلانے کی قوت اور اختیار موجود ہے، یا مجھے ذمہ داری دی گئی ہے، تو ظالم سے، غاصب سے حق لے کر مظلوم کو اور مستحق کو حق واپس کرانا، یہ عدل اور انصاف ہے۔ عدل اور انصاف کی دنیا میں جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک وسیع مفہوم آ جاتا ہے جس میں حقوق کیا ہیں، کس کا کیا حق ہے، کس وقت کس پر کیا حق لاگو ہوتا ہے، کون حق کی ادائیگی کا ذمہ دار ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اس ذیل میں بیوی کے حقوق، شوہر کے حقوق، حکمران کے حقوق، عوام کے حقوق، بہن بھائیوں کے حقوق، یتیموں کے حقوق، اور اس طرح سے عورت کے حقوق، معاشرے میں لینے دینے میں خریدار کے اور بیچنے والے کے درمیان حقوق، یہ قرآن کریم اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت تفصیل سے مذکور ہیں۔ اس تفصیل کے بعد اب ایک بات جو سب باتوں کا خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ عدل اور انصاف کے ساتھ جو حق قرآن کریم یا احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ دوسرے کا حق ہے تو وہ اس کو دلانا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ مدد کرو اپنے بھائی کی، چاہے وہ ظالم ہے یا مظلوم ہے۔ تو صحابہ اکرام کے ذہن میں سوال پیدا ہوا، تو صحابہ اکرام نے سوال کیا یا رسول اللہ ظالم کی مدد کیسے کرنا؟ مظلوم کی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ مظلوم کو ظلم سے چھٹکارا دلانا اور اس کا حق اس کو واپس کرانا، یہ تو اس کی مدد ہے۔ ظالم کی مدد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کو ظلم سے روکنا، یہ ظالم بھائی کی مدد ہے۔ وہ ظلم کرے گا، وہ اللہ کے ہاں مجرم بن جائے گا، اور اس مجرم کو جرم کی پکڑ میں اللہ لے گا، لہٰذا اس کے ساتھ مدد کرو کہ وہ ظلم سے باز آ جائے۔ اہل اقتدار اور اہل حکومت ایسے چننا جن میں عدل اور انصاف ہو، اور جو عدل اور انصاف کے پیروکار ہوں۔ اب کون لوگ عدل اور انصاف کے پیروکار ہوں گے؟ اس کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حق کے معاملے میں اللہ کے فرما بردار ہوں، اللہ کے غضب سے ڈرنے والے، اللہ کے رحمت کے طلبگار لوگ ہوں۔ اگر ان میں اللہ کی ذات کا خوف نہیں ہے تو دنیا کی کسی پاور، طاقت کا خوف ان کو ظلم سے اور عدل اور انصاف کے قتل سے روک نہیں سکتا۔ عدالت میں منصف اور جج بیٹھا ہوتا ہے اور اس کی زندگی میں دین نہیں ہوتا، وہ عدالت کی کرسی پر بیٹھ کر
اس کی تنخواہ لے کر وہ اپنا مراعات اٹھانے کے باوجود اپنے سامنے والوں کے فیصلے حق اور انصاف کے مطابق تب نہیں کر سکتا جب اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے نہ ہو اور جب وہ دوسروں کے حقوق اسلام کی روشنی میں نہ جانتا ہو۔ ناظرین و سامعین، ہمیں اپنی زندگی میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم عدل کے لیے جد و جہد کریں اور عدل اور انصاف کو قائم کریں اور زمین پر عدل اور انصاف کے لیے جد و جہد کریں اور لوگوں کو تیار کریں۔ اب عدل اور انصاف کن لوگوں کے ذریعے اہل زمین کو میسر آ سکتا ہے؟ وہ صرف اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ذریعے سے میسر آ سکتا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں معلومات ہی نہ ہوں اور ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ثالثیت کی حیثیت اور اللہ کو حاکم اعلیٰ اور منصف اعلیٰ نہ سمجھتے ہوں تو پھر ہم خود ظلم کے مرتکب ہوں گے، اور ہم ہی جب یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے قوانین زمین پر نافذ کرنے کے قابل نہیں ہیں، اللہ کے قائم کیے ہوئے حقوق ہمارے درمیان حقوق کے لیے معیار نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے وہ احکامات جو انسان کے عورت کے لیے ہیں، مرد کے لیے ہیں، یتیموں کے لیے ہیں، مسکینوں کے لیے ہیں، فقراء کے لیے ہیں، جو اور کسی طرح کے لوگوں پر لاگو ہیں، وہ احکامات ہم ویسے اگر لاگو کرنے کے قابل نہیں سمجھتے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا دل ظلم کا ہمراہی ہے کہ اللہ کی زمین اور اللہ کا قانون نہیں چلنے دینا چاہتے، تو اس پر اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور پہلی ناانصافی ہے۔ دوسری ناانصافی کہ ہم لوگوں کو اس پر ابھارے نہ، تیار نہ کریں کہ لوگوں اٹھو اور عدل اور انصاف کی پیروی کرو، تو پھر یہ ہماری بڑی کمی کوتاہی ہوگی کہ ہم عدل اور انصاف کے اس پیرائے کو اختیار کرنے میں اللہ رب العزت کی فرمانبرداری نہیں کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم اس کی جد و جہد کریں گے تو اہل زمین کو ایک وقت میسر آئے گا کہ جب زمین پر انصاف و عدل قائم ہو جائے گا۔ انشاءاللہ اس کے جزوی پہلو کہ حکمرانوں کو کیسے عدل کرنا چاہیے، ججز کو کیسے عدل کرنا چاہیے، یہ ہم آئندہ اقساط میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔